میرے عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، آج میں آپ کو تاریخ اسلام کا وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر پتھر دل انسان بھی رو پڑتا ہے۔ یہ واقعہ کسی بادشاہ کا نہیں ہے بلکہ مدینے کے اس سچے عاشق رسول کا ہے جن کا رنگ بھلے ہی کالا تھا لیکن جن کا مقدر اور جن کا ایمان دودھ سے بھی زیادہ سفید اور اجالا تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں میرے اور آپ کے آقا کے چہیتے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت بلال وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں اسلام سے پہلے مؤذن ہونے کا رتبہ ملا، جن کی اذان سننے کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ لیکن دوستو، حضرت بلال کے ساتھ ایک بات تھی، وہ اصل میں حبشی تھے۔ بچپن میں ان پر جو ظلم ہوئے، غلامی کی جو سختیاں انہوں نے جھیلی، اس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑا سا نقص آ گیا۔ وہ عربی کے کچھ الفاظ صاف نہیں بول پاتے تھے۔ جب وہ صبح سحر اذان دیتے تو اذان کے سب سے مقدس لفظ اشہدو میں جو شین آتا ہے، اپنی زبان کی مجبوری کی وجہ سے وہ اسے سین پڑھ جاتے تھے، یعنی وہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہدو ان بول دیتے تھے۔ اب مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف باہری خوبصورتی دیکھتے تھے، جنہیں دل کا حال دیکھنا نہیں آتا تھا۔ ایک دن مدینے کے کچھ لوگ اکٹھا ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اذان تو اسلام کی پہچان ہے، نماز کی دعوت ہے، اس لیے اذان کے الفاظ بالکل صاف اور سریلے ہونے چاہیے۔ بلال کی اذان میں غلطی ہوتی ہے۔ وہ لوگ سیدھے اللہ کے نبی دو جہاں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بہت ادب سے ہاتھ جوڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور گستاخی معاف ہو، لیکن ہم ایک عرض لے کر آئے ہیں۔ حضرت بلال اذان تو بہت محبت سے دیتے ہیں لیکن ان کی زبان صاف نہیں ہے۔ وہ اذان پڑھتے وقت شین کو سین بول جاتے ہیں۔ آقا، اذان تو اللہ کی بڑائی ہے، اعلان ہے، اس میں لفظوں کی غلطی ٹھیک نہیں، اس لیے ہماری گزارش ہے کہ مدینے کے کسی ایسے شخص کو مؤذن بنا دیا جائے جس کی آواز سریلی ہو اور جس کے الفاظ بالکل صاف ہوں۔ رحمت دو جہاں نے ان لوگوں کی بات سنی۔ آقا تو رحمت بن کر آئے تھے۔ انہوں نے حضرت بلال کو بلایا اور بڑے پیار سے فرمایا کہ بلال، کل صبح تم اذان مت دینا، کل مدینے کی اذان کوئی اور دے گا۔ سوچئے دوستو، اس وقت حضرت بلال کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ بلال جو نبی کے چہرے کو دیکھ کر اذان پڑھتے تھے، آج انہیں اذان دینے سے منع کر دیا۔ بلال چپ چاپ روتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اب واقعہ یہاں سے کربٹ بدلتا ہے۔ اگلی صبح ہوئی، نماز کا وقت آیا۔ حکم کے مطابق ایک نئے مؤذن کو مسجد کی چھت پر کھڑا کیا گیا۔ اس شخص کا گلا بہت سریلا تھا، اس کے الفاظ بڑے صاف تھے۔ اس نے پورے مدینے میں بہت ہی خوبصورت انداز میں اذان دی۔ ایک ایک لفظ بالکل صحیح تراشا ہوا تھا۔ اذان ختم ہو گئی، لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے لگے۔ نماز بھی مکمل ہو گئی، لیکن یہ کیا، گھڑی بیتتی جا رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن آسمان پر اجالا نہیں ہو رہا تھا۔ سورج اپنی جگہ سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف ایسا گھنا اندھیرا چھایا ہوا تھا جیسے ابھی بھی آدھی رات کا وقت ہو۔
लोग परेशान हो गए। पूरे मदीने में खलबली मच गई कि आज सुबह क्यों नहीं हो रही, आज सूरज क्यों नहीं निकल रहा। अभी लोग इसी हैरत में थे कि अचानक आसमान से फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल आमीन अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाजिल हुए। जिब्रील के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने आते ही अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह का पैगाम सुनिए। अर्श वाले रब ने पूछा है, ऐ नबी, आज मदीने में सुबह की अजान क्यों नहीं हो पाई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज से फरमाया, ऐ जिब्रील, ये तुम क्या कह रहे हो, अजान तो हो चुकी है। मदीने के सबसे बेहतरीन मुअज्जिन ने आज सुबह साफ और सुरीली आवाज में अजान दी है। तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए जो बात कही वो हर मुसलमान के दिल को हिला देती है। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, दुनिया के लोग जिसे सीन समझकर ठुकरा रहे थे, अल्लाह की अदालत में वो बिलाल का शीन था। ये दुनिया वाले सिर्फ जबान का तखल्लुक देख रहे थे, लेकिन मेरा अल्लाह बिलाल के दिल का तड़पता हुआ इश्क देख रहा था। अल्लाह का साफ हुक्म है आका कि जब तक बिलाल मस्जिद की छत पर खड़े होकर आजान नहीं पुकारेगा, खुदा की कसम अर्श का दरवाजा सुबह के लिए नहीं खुलेगा और इस दुनिया में कभी भी धूप नहीं खिलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन हजरत बिलाल को गले से लगाया और कहा, जाओ बिलाल, आजान दो। और जैसे ही हजरत बिलाल ने मस्जिद की छत पर जाकर कहा, अल्लाहु अकबर, वैसे ही मदीने में सुबह का सूरज निकल आया। सुभान अल्लाह। ये था हजरत बिलाल का रुतबा और अल्लाह की नज़र में उनके दिल की कीमत। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे बस एक ही दरख्वास्त करूँगा कि एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ, जो मैंने ये बयान कहा वो आप लोगों को अच्छा लगा। आमीन।